آیت 59 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کے کلام کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اعلیٰ جنت چاہیے، اعلیٰ عمل کرو. بہترین انعام چاہیے، دنیا میں قربانی دینا سیکھو، سیکریفائس کرو. نفس کچھ کہے گا، شریعت کچھ کہے گی. ایسے میں اس آیت کو یاد کر لینا، جب نفس کچھ کہے اور شریعت کچھ کہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی دونوں کی کوالٹی یہاں مینشن کر دی. عورتیں اس کوالٹی کے ساتھ، مرجان کی کوالٹی کے ساتھ، پیورٹی کے اندر حال حلیہ ڈیسنٹ رکھنے والی عورتیں، اور مرد ایسے جو اپنے کارپوریٹ ڈنرز کے اندر اپنے بزنس پروموشن کے لیے اپنی بیویوں کو آبجیکٹیفائی نہیں کرتے ہوں گے. جب عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے تو اس میں عورت کی عزت نہیں ہوتی ہے. کیوں عورت یہ سمجھنے لگ گئی شیطان کی باتوں میں آ کے کہ جب عورت آبجیکٹیفائی ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے آنر ہے؟ عورت کو آبجیکٹ بنا دیا اشرف المخلوق سے، اس کو کوئی چیز بنا دیا انسان سے. اس میں اس کو آنر نہیں ملا، اس میں اس کو ڈیگریڈ کر دیا. عورتوں کی ڈریسنگ جس طرح سے دنیا نے چوز کی ہے، اس میں عورتوں کی ڈگنیٹی کو کانسٹنٹلی وائلیٹ کیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جتنے کپڑے کم ہوں گے اتنا شاید یہ ہمارے بہت ہی لبرل ہونے کی اور ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت ہے. یہ دنیا کا پورٹریل ہے. جو جتنی ڈھکی چھپی برقعے میں عورت ہوگی، بیچاری کو بولنا بھی نہیں آتا ہوگا، پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، بات تو کرنی آتی ہی نہیں ہوگی، پڑھی لکھی تو کسی یونیورسٹی سے ہوگی نہیں. یہ پورٹریل کہاں سے آیا؟ اور ہم نے سمجھا یہی صحیح پورٹریل ہے. ریلیجنس کا پورٹریل تو یہ نہیں تھا. ریلیجنس کا پورٹریل کچھ اور تھا، لیکن دنیا نے اس کو آل دا وے فلپ کر دیا، اور ہم نے یہی سمجھنا شروع کر دیا کہ جو دنیا نے فلپ کیا ہے تو شاید یہی ہمارے لیے جو ہے یہ ماننے اور سمجھنے کی بات ہے. آج کی مسلمان عورت ان تمام بیریئرز کو توڑ کر، جو بیریئر صرف اور صرف رانگ اور فیک پورٹریلز کے ہیں، ان کو توڑ کر شریعت کی علم کے ساتھ اپنے آپ کو کانفیڈنس سے آگے بڑھائے گی. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس لاٹ میں سے بھی بہت خیر نکلے گا. جہاں جہاں یہ آواز جائے گی وہاں وہاں انشاءاللہ خیر نکلے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے. ورنہ ہماری زندگیاں جانوروں کی طرح گزرتی رہتی، جیسے صبح سے شام اور شام سے صبح ہو رہی تھی، جیسے ہماری مصروفیات تھیں، یہ سب چلتا رہتا. اگر اللہ نے ہمیں یہاں لا کر بٹھایا ہے، اگر اللہ ہمارے کان پر کوئی اچھی بات ڈال رہا ہے، اللہ کو ہم سے اچھی ایکسپیکٹیشن ہے. اللہ ہمیں اس ایکسپیکٹیشن کو احسن طریقے سے مکمل کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں بیئر منیمم سے اوپر اٹھ کر احسان کے راستے اڈاپٹ کرنے والا بنائے. آگے فرمایا آیت نمبر 60، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ غور کریں، کیا انسان اللہ پر احسان کر سکتا ہے؟ انسان اللہ پر احسان کر نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے بار بار، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ہم تو اللہ کی نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. احسان کرنا تو بہت بڑی بات ہے. پھر بھی اس رحمان کی محبت ہے کہ اس رحمان نے ہم جیسے ایک کمزور انسان کو، جس کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اگر میرا بندہ میری محبت میں دنیا میں اپنے نفس کو تھام کر رہے گا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب وہ احسان کے لیول اڈاپٹ کرے گا تو رب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا قدردان نہ ہو؟ اللہ تو ہے ہی قدردان ان لوگوں کے لیے جو اس کی راہ میں تکلیف اٹھاتے ہیں، چاہے وہ نفس کی تکلیف ہو، چاہے وہ ایموشنل تکلیف ہو، چاہے وہ فزیکل تکلیف ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکل تکلیف ہو. اللہ اپنے راستے میں آگے بڑھنے والوں کی قدر کرتا ہے. احسان کی ٹرم ہائر پرسوٹ کی ہے. باٹم لائن پر رہنے والے، باٹم لائن پر زندگیاں گزارنے والے احسان نہیں کرتے. اور باٹم لائن کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، سال کی زکوٰۃ، زندگی کا ایک حج، بس یہ ہے آپ کا اور میرا باٹم لائن. اور اگر ہم اسی پر زندگی گزار رہے ہیں تو احسان کہاں ہے؟ اور اسی باٹم لائن پر بینگ اے مسلم وومن آپ کا اور میرا حجاب موجود ہے. اگر یہی نہیں ہے تو ابھی تو فطرت ہی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو باٹم لائن ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی. احسان کے درجے کیسے اڈاپٹ کریں گے؟
احسان از اے ہائر پرسوٹ ان اسلام. حدیث جبرائیل ہم نے سب نے کہیں نہ کہیں ٹکڑوں میں پوری ہمیشہ سنی ہے. جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے تعلیم کی غرض سے پوچھا تھا، آپ انسانی شکل میں آئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ احسان از دا ہائر پرسوٹ ان مسلم کمیونٹی. جب عمل میں انسان عبادت ایسے کرے جو حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو ایسے عبادت کریں کہ جیسے اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، اللہ تو آپ کو دیکھتا ہے. ہر لمحہ ہر زندگی کی چوائس انسان قدم پھونک پھونک کر اٹھائے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں احسان کرنے والے جو گیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں. دے دیں لوگوں کو، دیں اپنی زندگی کا وقت اللہ کو. اللہ کو although ہمارے وقت کی ضرورت نہیں ہے، جو وقت ہم اللہ کے راستے میں دیں گے الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ہمیں خود ہی پہنچے گا. تو گیونگ اینڈ پر رہیں. جب آپ گیونگ اینڈ پر رہیں گی اور جب آپ گیونگ اینڈ پر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں احسان کے درجوں پر آگے بڑھنا ہے، تو آپ بار بار لوگوں سے لڑتی جھگڑتی نہیں ہیں. لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتی رہتی ہیں کہ اب لوگ مجھے فائدہ ان ریٹرن کب پہنچائیں گے. غنی ہو جاتا ہے وہ انسان، غنی ہو جائیے. اور بعض اوقات مائیں بھی اس لیول پر اگر اس اپروچ کو اڈاپٹ کر لیں، جوان اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو فرما بردار رکھے. اللہ سب کی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ اڈاپٹ کرنے والا رکھے. اللہ کسی اولاد کو کبھی بھی اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آنے کی طرف نہ لے کر جائے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات اولاد اپنی زندگی میں ایسی گم ہو جاتی ہے کہ مائیں ترستی رہتی ہیں کہ وہ آواز سن لیں. بہت سی ایسی مائیں ہیں جو ترستی رہتی ہیں کہ اولاد فون کر لے، اولاد آ کر مل لے، اولاد مجھ سے بات کر لے، اولاد اپنا چہرہ دکھا کر چلی جائے. میں اس پوائنٹ پر بھی کہہ رہی ہوں، ہاں دعا ضرور کرتی رہیے، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی زندگی میں اپنا حق ادا کرنے والا بنائے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ انجانے میں کہیں ہم اپنے ماں باپ کو اتنا زیادہ اگنور کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیں. لیکن ماں ہوتے ہوئے میں آپ کو ہمت دلا رہی ہوں، اگر اولاد ایسا کرتی ہے اور جوان ہے، دعا کرتی رہیے اس کی ہدایت کی، اور اپنے آپ کو غنی کر لیجیے اس سے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ بینگ اے مدر، لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ مائیں نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتی ہیں، کانسٹنٹلی کسی ڈائبٹک کی یا کسی بلڈ پریشر کی پیشنٹ بن جاتی ہیں. غنی کیجیے اپنے آپ کو، مصروف کر لیجیے اپنے آپ کو، اوروں تک اچھائیاں بانٹنے والی بن جائیے، لوگوں کی مشکلات دور کرنے والی بن جائیے. اگر آپ کی اولاد آپ کو ایسا ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور عام حالات میں بھی تمام انسانوں کے ساتھ جن سے بھی آپ کا معاملہ ہے، آپ کو احسان کرنا ہے. مجھے احسان کرنا ہے اس لیے کہ مجھے اپنے رب کے دیے ہوئے اجر میں سے سمیٹنا ہے، مجھے اپنی رب کی رحمت کے شیڈ میں آنا ہے. بی ایٹ دا گیونگ اینڈ، سورہ رحمان کا بڑا میسج. اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو آپ باٹم لائن سے اوپر اٹھیں گے، فرائض کو اڈاپٹ کریں گے، احسان کے درجوں پر جائیں گے، اور آس پاس کے تمام انسانوں کے لیے بی ایٹ دا گیونگ اینڈ. اور کبھی ان کے چہرے مت دیکھیں، کبھی ان سے توقع نہ کریں کہ ان ریسپانس یہ بھی میری مدد کریں گے. ہمارا اجر کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ. اور یہ حقیقت ہے جو لوگ اس طرح سے زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ نے یہ تمام جنتوں کے انعامات ان کے لیے رکھے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی ان جنت، یہاں بہت سی مثالیں موجود ہوں گی الحمدللہ. ہم سب اپنی زندگیوں میں اس چیز کو دنیا میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. جب آپ خالص خلوص کے لیے کمپلیٹلی اللہ کی محبت میں کوئی کام کرتے ہیں، چاہے آپ کو یقین بھی نہ ہو کہ آپ کامیاب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اللہ آپ کو کیسی کامیابی دیتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے ہم نے رمضان سے پہلے سوچا ہو آپ میں سے کسی نے کہ میں یہ 20 دن کا کورس کر کے دیکھتی ہوں، لیکن آپ کو دوپہر میں نیند بہت آتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا شوگر لیول لو ہو جاتا ہے. آپ کہیں ٹائم کتنا برا رکھا ہے. بہت سے لوگوں نے ہمیں ڈانٹا فون کر کے، یہ کوئی ٹائم ہے؟ ہم نے کہا جی، صبح میں رکھتے ہیں تو دوپہر والے ڈانٹتے ہیں، دوپہر میں رکھتے ہیں تو صبح والے ڈانٹتے ہیں، تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہم تو ڈانٹ ہی کھاتے رہتے ہیں. اس سے ڈانٹ کھائی یا اس سے ڈانٹ کھائی، باہر بٹھاؤ تو ڈانٹ کھاتے ہیں، اندر بٹھاؤ تو ڈانٹ کھاتے ہیں. مطلب ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے اس وقت ارادہ کیا کہ بڑا مشکل ٹائم ہے، چلو ایک دن جا کے دیکھتی ہوں، پھر اگر دل کرے گا تو جاؤں گی،
الحمدللہ آج 19th کلاس ہے. اگر آپ ریگولر آئی ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ایک نیکی کا ارادہ کرتی ہیں، پھر اللہ اس میں کتنی خیر ڈالتا ہے. آپ جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں، آپ سجدے میں گر جاتی ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ صرف آپ کرا سکتے تھے، یہ آپ کا احسان ہے، ہم میں طاقت نہیں تھی. جب دنیا میں یہ رحمت نظر آتی ہے اس رحمان کی، تو آخرت میں جنت میں کیا نظر آئے گی؟ تو کیوں نہ کوشش کریں اس جنت کے لیے، کیوں نہ قدم بڑھائیں اس جنت کے لیے، کیوں نہ اس جنت کو اپنی زندگی کے فوکس پہ رکھیں. یہ کلاسز تھیں، یہ روز تھیں، ایک ڈرلنگ امپیکٹ قرآن کرتا ہے آپ کے اوپر. اب آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے. اب آپ نے اپنے اس ایمان کے سٹیمنا کو جو آپ کے اندر اس وقت پمپ ان ہوا ہے، اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے. اور آپ نے اپنی زندگی میں اب پلان کرنے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر رکھنا ہے. جو احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ڈیوائن پریزنس کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، کبھی بھی غصہ کرتے ہوئے، کبھی بھی فیصلے کرتے ہوئے یہ مت بھول جائیے گا کہ اللہ السمیع البصیر ہے. یہ ہے احسان کا لیول، کہ مجھے ہر وقت اللہ کی پریزنس یاد رہے. جب انسان ڈیوائن پریزنس کو یاد رکھتا ہے تو وہ اپنے جھگڑوں کو بہت جلدی ڈیزالو کر دیتا ہے، بہت لمبی لڑائیاں نہیں لے کر چلتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. معاف کروں گی تو بہترین اجر ملے گا، معاف نہیں کروں گی تو بلا وجہ اپنے آپ کو رب کی رحمت سے دور کروں گی. تو بہترین طریقے سے احسان کرنے والا مستقل اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ انسان ہوتا ہے احسان کرنے والا جو ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے. یاد رکھیں، آپ نے اور میں نے کیسا انسان بننا ہے. آپ اور میں جو باہر دنیا میں عمل کریں اس کا تعلق آؤٹر میکینزم سے نہیں ہونا چاہیے، جس کو آپ کہتی ہیں نا پیپل کانشیس ہو کر عمل نہ کریں، گاڈ کانشیس ہو کر عمل کریں. انٹرنل میکینکس پر کام کریں. اور انٹرنل میکینکس آپ کے جتنے اچھے ہوں گے، جتنی آپ کی فطرہ سٹرونگ ہوگی، اتنا آپ انشاءاللہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لیں گی جس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. یہ ہوتے ہیں احسان کرنے والے. اور صحابہ کرام کی ایک ایک مثال احسان کرنے والوں میں ہمیں بہترین نظر آتی ہے. ان کے پاس تو دنیا کی لگژریز نہیں تھیں، پھر بھی وہ بہترین طریقے سے قربانیاں دینے والے تھے، اس لیے کہ وہ مسلم تھے، مومن تھے، محسن تھے. یہ ٹائٹلز نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کے اور میرے لیے جو ہیں یہ القابات نہیں ہیں. مسلم عمل سے بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بیئر منیمم پر دوڑانا شروع کر دیتا ہے. مومن اپنے آپ کو جب اس بیئر منیمم سے اوپر اٹھاتا ہے تو وہ ایک ڈوئر ہوتا ہے، کچھ کر کے دکھاتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے ایکشن کے ذریعے، اور احسان سے اس کے ایکشنز میں کوالٹی آ جاتی ہے. اور یہ آپ نے انشاءاللہ اس رمضان یہاں سے لے کر نکلنا ہے، انہی کوالٹیز کے ساتھ باہر نکلیں. ہاں، جب آپ اپنے آپ کو احسان کے راستوں پر عمل میں چلائیں گی، ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کے گھر والے، بعض اوقات آپ کی فرینڈز، بعض اوقات آپ کا سوشل سرکل شوق میں آ جائے کہ ان کو کیا ہو گیا، اچھی خاصی تھیں 20 دن پہلے، کچھ ملانی ملانی لگ رہی ہیں. اگر آپ کی فرینڈز آپ سے یہ سمجھیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہمارے فرینڈ سرکلز ہوتے ہیں الحمدللہ ہر طرح کے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہماری فرینڈز بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے کان پہ کبھی قرآن نہیں پڑا، جیسے ہم خود ہوتے ہیں ویسے ہماری فرینڈز ہوتی ہیں. اب آپ کے دل میں تڑپ آئی کہ آپ نے کچھ عمل میں اپنے لے کر آنا ہے، اور آپ نے کوئی عمل اڈاپٹ کیا، اور آپ کی فرینڈز آپ کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئیں، اور ان میں سے کسی نے آپ سے کہا یہ ملانی امپیکٹ کیسے آ گیا؟ یہ ملانی امپیکٹ کا ٹائٹل از دس این آنر اور اٹس اے کریٹیسزم فار یو. آنر کے طور پر جو لے گا وہ اپنی باقی فرینڈز کے لیے رول ماڈل بن جائے گا، اور جو سمجھے گا آیا آئے طنز کر رہی ہیں اب تو برداشت کیسے کروں گی، مجھے پہلے ہی پتا تھا جب بھی میں قرآن کلاس میں نہیں جاتی تھی. جس نے یہ سوچا وہ جو ایک قدم اچھی بات کی طرف بڑھا تھا، بہت تیزی سے بیک لیش آئے گا اور واپس چلا جائے گا. ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ہمارا کہ آج میں قرآن کی کلاس میں جا کر بیٹھی ہوں، اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے اب میری فرینڈز بھی کسی نہ کسی قرآن کلاس میں جا کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ سب کو یہیں لے کر آ جائیں، دیکھیں وہاں پہ جگہ بہت چھوٹی سی ہے، ہم نے پہلے ہی بتا دیا، اور میری ٹیم اس سے بھی چھوٹی سی ہے بیچاری، ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ بیچارے جو ہیں وہ ریگولر کام کر سکیں گے.
الحمدللہ بہت کلاسز ہو رہے ہیں. موٹیویٹ کیجئے لوگوں کو، لے کر جائیے، ان کو سنائیے. یہ کلام وہ ہے جو میرے رب کا کلام ہے. یہ کلام وہ ہے جس میں میری فائدے کی باتیں ہیں. یہ کلام وہ ہے جس میں میری موت کے بعد کے قصے ہیں. اور یہ کلام وہ ہے جو میری دنیا کی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے. مومن پرسکون ہوتا ہے